مرزا صاحب کی جوتی مرزا صاحب کی بوتھی پہ نہ ماروں تو میرا نام حنیف قریشی نہیں ہے. سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ ایک دنگل کا سما ہے. جو احباب ہیں وہ کہیں پہ جو مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں ان کے ڈولے دکھا رہے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں مرزا صاحب کے ڈولے دکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں 26 تاریخ کو کیا ہونے والا ہے. مرزا صاحب ایک زمانہ ہو گیا ہے وہ علماء کے سامنے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے اور یہی مزاج تھا بڑے مرزا صاحب کا. 26 کو بھی کوئی مناظرہ کو مباحثہ کر رہے ہیں؟ نہیں، کوئی مناظرہ نہیں. وہ کیا کوئی دنگل کا سما ہے یوٹیوب پہ؟ وہ پتہ نہیں، میں اس شخص کو جانتا تو نہیں ہوں. وہ ادھر جب سے آپ نہیں جانتے تو میں اس کو کہاں سے جانتا ہوں؟ لیکن آپ اس کے نام لے کے ویڈیوز کر رہے ہیں. میں اس لیے مجھے ہوا کہ شاید کوئی اہم بندہ ہے. وہ اینکر کے طور پہ میرے پاس آئے تھے. جیسے آپ آئے آپ باہر جا کے کوئی گل کھلا دیں تو میں آپ کا ذمہ وہ دار تو ایک نہیں ہوں. طرف وہ بیچ میں ہمارے کانوں نے، ان گناہگار کانوں نے، ان آنکھوں نے ایک ویڈیو دیکھ لی، ایک آڈیو سنائی دی. پرانی ہو سکتی ہے، ڈزنٹ میٹر، مگر اس میں رول ٹوٹا. اور رول یہ تھا کہ سلمان مصباحی صاحب کے ساتھ میں بیٹھوں گا، ان کو بلا لیں. میں نے کال لگائی ہے، میں نے یہ بات ویڈیو پہ ڈالی ہے. میں نے کہا انجینئر صاحب انہوں ذاتی ہو گئی ہے. میری سمجھ کے مطابق یہ کہ اگر آپ سلمان مصباحی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، حفظ و امان میں رکھے، تو پھر آپ مفتی صاحب کے ساتھ، مفتیان کرام کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں. اور آپ کو بیٹھنا چاہیے. اب عوام دیکھے گی یہ بات. پہلے دن سے یہ بات کی ہوئی ہے کہ ہم ان کے نمائندہ علماء جب تک ان کو ویڈیو میں سرٹیفکیشن نہیں دیتے ہم نہیں بیٹھیں گے. جو مصباحی صاحب والا معاملہ تھا اس ویڈیو میں نے اس بات کو ریپیٹ کیا ہے کہ مصباحی صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب یہ دو بندے ایسے تھے جن سے میں 5-6 سال پہلے کمٹمنٹ کر بیٹھا تھا. اور اس میں سے جو طارق مسعود صاحب والا ایپیسوڈ ہوا وہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہے. تو مصباحی صاحب کو میں نے اس ویڈیو میں کہا تھا کہ چونکہ میں نے آپ سے پہلے اس زمانے میں ایک کمٹمنٹ کی ہوئی تھی لہٰذا میں آپ کو یہ فیور دیتا ہوں اس کمٹمنٹ کی وجہ سے، نہ کہ یہ کوئی نئی آفر دی ہوئی ہے. تو اس کو اس طرح توڑ موڑ کے پیش کرنا میرے بھائی، اس طریقے سے اگر آپ توڑ موڑ کے پیش کریں نا تو قرآن پاک میں بھی آپ اس طرح کی کئی چیزیں نکالیں گے جو دو مختلف جگہ پہ دو مختلف باتیں ہوئی ہیں، حالانکہ ان کو جمع کر کے کوئی رزلٹ نکالا جاتا ہے. انجینئر صاحب نے کہا آپ سمجھے نہیں ہیں، یہ پرانی ویڈیو ہے. میں نے ان کو کال پہ بھی کہا، یہاں بھی یہ بات کہہ رہا ہوں، پرانی اور نئی سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے. دروازہ کسی کے لیے پہلے کھلا ہے یا بعد میں کھلا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا. دروازہ بند تھا جو آپ نے کہا کسی کے نہیں کھلے گا، وہ کسی کے لیے کھلا ہے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ میٹھا میٹھا کھا کھا کڑوا کڑوا تھو تھو. یہی ویڈیو آپ کے 10 سال بعد میرے بچے اور میرے بچوں کے بچے دیکھیں گے، وہ بولیں گے مصباحی صاحب کو بلا لیا تھا، وہ پرانی ویڈیو تھی. نہ، یہ غلط ہوا اور اچھا ہوا کہ یہ غلط ہوا. اب آپ مفتیان کرام کے ساتھ بیٹھیں گے انجینئر صاحب، زور زبردستی کوئی نہیں ہے. مگر اب میری یہ خواہش بھی ہے، درخواست بھی ہے کہ 26 نومبر کو مفتی صاحب اور یہ ناچیز آپ کے پاس آ رہا ہے. جو مفتی حنیف قریشی صاحب ان کے ڈولے دکھا رہے ہیں، ایک طرف آپ کے ڈولے دکھا رہے ہیں، بیچ میں ورسز آ رہا ہے، میوزک لگا. اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے. انہوں نے خود ویڈیو میں کہا ہے نہ میں نے انجینئر صاحب سے ٹائم لیا ہے اور نہ مفتی صاحب سے. تو پھر آپ ویوز لینے یہ تو ان سے پوچھے، ظاہر ان سے پوچھے نا کہ میں نے نہ تو نواز شریف صاحب سے ٹائم لیا ہے نہ میں نے زرداری صاحب سے ٹائم لیا، لیکن میں پرسوں ان کو ملا کے ان کو لڑوانے لگا. اب بات یہ کہ یعنی اسی طریقے سے ہے کہ نہ میں نے دولہا سے ٹائم لیا نہ دلہن سے میں نے یہ ڈیٹ نکاح کی رکھ دی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ کیا آپ کے نام پہ ویوز لینے کا چکر ہے؟ یار میں یہ بات کروں گا نا تو وہ پھر اس کو پرسنل لے لیں گے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کس لیے کر رہے ہیں. اور میں ٹورنامنٹ ارینج کر رہے ہیں کیمرے میں کہہ رہا ہوں اتوار والے دن 9 بجے سے پہلے جو ہماری اکیڈمی میں انٹر ہو ہم اسے کبھی بھی نہیں روکتے. وہ بے شک حنیف قریشی صاحب کیوں نہ ہے یار، یہاں آنے سے تو ہم نہیں روک سکتے. یہاں کے انہوں نے ڈیکورم کو فالو کرنا ہے. مثلا اگر آپ نے مجھ سے اس ملاقات کا ٹائم نہ لیا ہوتا، آڈینس کے طور پہ آپ آتے بیٹھے رہتے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب میں نے آپ کا انٹرویو ریکارڈ کرنا تھا. میں کہوں بھائی میں نے تو باقی بندوں کو ٹائم دیا. آپ دیکھیں آج میری 3-4 ریکارڈنگز ہیں، اس میں ایک بندہ وہاں آ کے کہہ رہی میری بھی کریں تو میرے ٹائم میں تو نہیں فٹ ان بیٹھتا. تو اس طرح ہاں آڈینس کے طور پہ کوئی آنا چاہتا ہے، کوئی لکھ کے کوشچن کرنا چاہتا ہے پرچی پہ، وہ کر سکتا ہے. مطلب کہ جو دروازے کھلے احباب آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں وہ اتوار والے دن 9 بجے سے پہلے آ جائیں، آ سکتے ہیں اور اندر آ کے ویٹ کریں کیونکہ اس کے بعد آپ ملاقات بھی کرتے ہیں. جی میں تصویر کی حد تک ملاقات کرتا ہوں. اس ایپیسوڈ کے بعد میرا وہ دعویٰ درست نکلا کہ مفتی حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی بریلویوں کی نمائندہ شخصیت نہیں ہے. یہ کرامت ہوگی نا اللہ کی طرف سے، میں نہیں دکھائی. جو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ نمائندہ شخصیت نہیں ہے آپ، جو آپ مناظرے کے مجھے چیلنج کر رہے ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ دوسری جو ان کی پارٹی تھی انہوں نے کہا یہ رافضی ہے. کالا کوا کا لفظ بھی استعمال کیا ہے ڈاکٹر اشرف جلالی نے، کالا کوا. پنڈی کا ایک کالا کوا یہ صفحہ پیش کر کے پچھلے کو چھپا رہا ہے. تمیم پہلا صفحہ بھی پڑھا.
اور پتہ نہیں کیا کیا گندے الفاظ جو گالیاں وہ سارے علماء دے رہے ہیں. اور ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کے لیے بھی میسج ہے کہ آپ بھی نمائندہ شخصیت نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کو ناسبی سمجھتے ہیں. ہم حنیف قریشی کو بالکل بھی مناظرہ کے قابل نہیں سمجھتے. اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہے آپ بٹھائیں جناب راشد محمود قادری صاحب کو. راشد محمود کا نام آتے کرنٹ کیوں لگ جاتا ہے؟ 26 نومبر کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایک حمام میں 2 ننگے نہانے جا رہے ہیں، اس لیے میں نے اس کو حمامی مناظرہ کہا ہے. حنیف قریشی جیسا بندہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف پہ جا کے کیا بات کرے گا جو خود حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کمزور موقف رکھتا ہے؟ یار دیکھیں آپ اگر آپ نے مناظرہ کرانا ہی ہے، اگر حق و باطل کا مناظرہ کرا رہے ہیں تو یار کم از کم بندہ تو آپ کوئی سٹینڈرڈ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی دنوں سے سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ بہت وائرل کر رہی تھی جس میں 26 نومبر کا ذکر تھا. یہ نومبر کے مہینے کی 26 تاریخ کو لوگوں کو تجسس پڑ گیا کہ اس تاریخ کو ہونے کیا والا ہے. تو اس حوالے سے میں چند ایک گزارشات کروں گا. یہ واقعہ اور یہ جو اس حوالے سے جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے اس میں ایک بڑا جو مین فگر ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں جو ایک معروف مذہبی اسکالر ہیں. اور یہ جو 26 نومبر کا جو ذکر تھا وہ سب سے پہلے ایک ٹی وی اینکر جی ٹی وی نیٹ ورک کے اویس ربانی صاحب کی طرف سے دیکھنے کو ملا، جنہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر اور ساتھ مفتی حنیف قریشی جو ایک اہل سنت کے ایک مایہ ناز عالم دین ہے اور ایک مناظر بھی ہیں، ان کے درمیان مناظرے کی انہوں نے تاریخ فکس کر دی. اب یہ تاریخ فکس تو کر دی انہوں نے، لیکن رولا بیچ میں یہ ڈل گیا کہ اب تاریخ فکس ہو گئی ہے تو دونوں کو پتہ ہی نہیں کہ تاریخ فکس ہوئی ہے، ٹائمنگ بھی فکس ہوئی ہے. اب دونوں کہاں سے لے کے جائیں گے؟ اسلام آباد سے کیا مفتی حنیف قریشی صاحب کو پکڑیں گے یا جہلم سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو پکڑیں گے؟ کس کے درمیان مناظرہ کرائیں گے؟ اب دیکھیں اس کو مناظرہ نہ کہیں، ملاقات ہی کہہ دیں ایک طرح کی. تو ملاقات میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ دونوں کے درمیان ملاقات کرنے پر باہمی اتفاق ہے یا نہیں. تو اگر باہمی اتفاق نہیں ہے تو آپ لوگ ان کے درمیان ملاقات کروانے کے لیے اتنی ضد نہ کریں، کیونکہ آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا بھی بیان سامنے آ گیا کہ اویس ربانی صاحب نے مجھ سے پوچھے بغیر تاریخ فکس کر دی. باقی اگر دیکھا جائے تو اسلام کی مناظرے میں حیثیت کیا ہے، اس کا بھی جائزہ لینا ضروری ہے. قرآن پاک میں مناظرے کے بارے میں جو ارشادات آئے ہیں وہ مناظرے کے بارے میں نہیں آئے، وہ مجادلہ کے بارے میں آئے ہیں. اور مجادلہ علم جس کو کہتے ہیں جہاد بالعلم، علم کے ساتھ لوگوں تک اپنا میسج کنوے کرنا. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو قرآن پاک میں سورہ نخل میں جو پارہ نمبر 14 ہے اس کے آخری رکوع کے اندر ہی یہ آیت آتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. بلاؤ لوگوں کو اپنے رب کی طرف سے بالحکمت، حکمت کے ساتھ. اب حکمت کیا ہے؟ وہ نالج ہے، سوچ ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات سے ملے گی. اب حدیث ثقلین کو دیکھ لیں، یہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، حدیث ثقلین. تو اس کے اندر جو 4 حدیثیں ہیں وہ تو اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت. اور المستدرک للحاکم کے اندر جو حدیث ہے اس کے اندر وہ لیکن وہ اس مقابلے میں اصول محدثین پہ یہ جو صحیح مسلم والی حدیث ہے یہ صحیح ہے، اور المستدرک للحاکم کے اندر جو حدیث ہے وہ اس کے اندر کتاب اور سنت کا ذکر ہے. تو وہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے، اس حوالے سے مرسل ہے حدیث.
باقی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھینچ تان کے نا اس کو صحیح کے درجے کے قریب قریب پہنچ سکتی ہے، حسن تک پہنچ جائے گی، لیکن وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے کتاب پر جو قرآن مجید ہے، اس قرآن مجید بھی کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، اللہ عز و جل کے فرمان قرآن مجید ہے۔ ہاں، قرآن مجید کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ آداب سکھا رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس طرح آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ تو قرآن مجید کے آپ کی مین جو پریورٹی ہونی چاہیے وہ قرآن مجید اور حدیث پاک ہونی چاہیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن میں بالعموم تو ازواج مطہرات بھی آتی ہیں، لیکن بالخصوص ان کے اندر دیکھا جائے تو اس کے اندر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اندر بالخصوص یہ آتے ہیں، اور بالعموم اس کا ذکر کیا جائے تو اس کے اندر باقی ازواج مطہرات بھی آ جاتی ہیں۔ تو ہماری پریورٹی یہی ہونی چاہیے۔ باقی یہ مناظرے کے لحاظ سے جو دیکھا جائے تو اگر مناظرے کی اسلام میں کوئی ایز سچ کوئی حیثیت نہیں ہے، باقی اگر آپ نے دیکھا جائے تو اپنے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے رب کے راستے پر لے کر آؤ ان کو، تو اس طرح تو مناظرے کا کوئی اینڈ رزلٹ نہیں نکلتا۔ باقی اگر میں لاسٹ بات کرتا چلوں ایک، تو مناظرہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی دیکھا جائے، علمی مباحثہ جس کو کہتے ہیں، علم کے سے اپنا میسیج کنوے کرنا، تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور کے اندر کسی مسلمان کلمہ گو کے ساتھ مناظرہ نہیں کیا۔ اگر کیا ہے تو یہودی کے ساتھ کیا ہے، عیسائیوں کے ساتھ کیا ہے، اور وہ بھی اس کو مناظرہ نہیں کہیں گے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اللہ کا دین ایکسپلین کر رہے ہیں۔ ہاں، اللہ کا دین ان کو ایکسپلین کر رہے ہیں، تو یہ علمی مباحثے والی بات ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تو آگے دیکھا جائے اس سے آگے بڑھ کے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم مومن کی گمگشتہ میناس ہے، جہاں سے بھی ملے اس کو پالو۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علم حاصل کرو، ہوا تمہیں اس کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی سے مناظرہ کیا ہی نہیں۔ علمی مباحثہ، ڈیبیٹ جس کو کہتے ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو اگر یہ دیکھا جائے کہ دونوں فریق علمی مباحثے میں، دونوں فریق جو ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ملنا نہیں چاہتا، آپ کسی کے گھر پہ جاتے ہیں، اس کو اپنا میسیج پہنچانے جاتے ہیں، تو آپ اس پر زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ نہیں آنا چاہتا بھائی نہ آئے، آپ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے کہ اس کو کھینچ تان کے بیٹھ لیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی آداب سکھائے ہیں کہ کسی کے گھر کے بیٹھ جاؤ، 3 دفعہ دروازے کو دستک دو، اگر وہ نہیں آتا تو واپس چلے جاؤ۔ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم کیوں نہیں آئے۔ اب کسی نے کوئی مناظرے کا چیلنج نہیں کیا، تو یہ سوشل میڈیا پر ایک حوالے سے ایک ریومرز پھیلائی جاتی ہیں اس طرح کی باتیں کر کے کہ
لوگوں کے درمیان ڈی فیم کرنے کے لیے شخصیات کو. تو دیکھا جائے تو اس حوالے سے عام مسلمان کا کیا موقف ہونا چاہیے کہ عام مسلمان نے صرف کتاب و سنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی باتیں رپورٹ ہوئی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو رپورٹ ہوا ہے اور اس کی پیروی کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں قرآن مجید کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان کو بلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دین کی طرف لوٹ آؤ، تو یہ کہتے ہیں قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہمارے لیے وہی کافی ہے جو ہمارے باپ دادا نے کیے، ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑیں گے نہیں. اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، حالانکہ ان کے جو باپ دادا تھے نا وہ نہ تو علم رکھتے تھے اور نہ ہی ہدایت پر تھے. اب علم کہاں سے آئے گا؟ علم کہاں سے آئے گا؟ علم آئے گا اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، قرآن مجید، حدیث پاک سے اللہ تعالیٰ کا علم حاصل ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کے نے جو ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے ہم سے وہ پوچھنا ہے، ہم سے یہ نہیں پوچھنا اللہ تعالیٰ نے کہ تم نے یہ مناظرہ ہوا تھا تم نے کس کا ساتھ دیا تھا. جو قرآن و سنت کی روشنی میں جو بات کرتا ہے آپ اس کو لیں، اور جو نہیں کرتا آپ اس کی بات کو قرآن و سنت کی روشنی میں تولیں. اگر تو آپ کو اس کی بات پر وزن لگتا ہے تو آپ لے لیں. اب قرآن مجید سے کوئی یہ تھوڑی بتائے گا کہ شرک کرنا ہے یا نماز نہیں پڑھنی یا زکوٰۃ نہیں دینی. قرآن مجید سے یہ تھوڑی نکال کے کوئی بتائے گا کہ حج نہیں کرنا ہے. ارکان اسلام یہی ہے نا. رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر کوئی توہین آمیز کوئی الفاظ بولے، وہ کہے کہ قرآن مجید میں یہ لکھا ہے، تو آپ پہلے کہیں گے کہ قرآن مجید سے دکھاؤ. آپ یہ تھوڑی کہیں گے کہ ہاں جی اس نے لکھ لیا، میرا پسندیدہ بندہ ہے، اس نے یہ بات کر دی ہے تو میں نے لے لینی ہے. نہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو بات لکھی ہے ارکان اسلام کے بارے میں، سب جو اسلام کی بنیاد ہے، تو اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جانا ہے نا. آپ سے سوال نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا ہونا ہے. یہ نہیں ہونا کہ آپ نے قرآن مجید کو فالو نہیں کیا اور قرآن مجید سے جو باہر چیزیں ہیں عام چیزوں پہ کے رولوں میں پڑ جاتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ میں عام سی بات بتاؤں کہ ایک خاص مکتبہ فکر کے ہاں محفل میلاد کا بڑا رواج پایا جاتا ہے. اب ان سے ذرا پوچھا جائے کہ محفل میلاد پر تو یہ سینکڑوں ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، جب یہ لوگ جب نماز کی اذان ہوتی ہے تو یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ جیسے ہی وہ کھانا پکڑانے کی ان کو دیر ہوتی ہے، اگر نماز کی اذان بھی دے دی جائے نا، آدھے سے زیادہ لوگ نا کھانا لے کر گھر کی طرف چلے جاتے ہیں، نماز کے لیے بہت کم آتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس طرح کے فضول کاموں کا آپ سے نہیں پوچھا جانا کہ آپ لوگوں نے اس طرح کے فضول کام کیوں کیے. آپ لوگوں سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کیا پوچھا جانا ہے، تو آپ اس کی پیروی کریں. اور جو نماز نہیں پڑھتا اور اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں وہ مسلمان کنسیڈر نہیں ہوتا، اس ٹائم بھی نہیں ہوتا تھا. اس لیے دیکھیے کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو شخص مسجد میں نہیں آتا تھا نا، تو اس کے بارے میں دو ہی طرح کے گمان کیے جاتے تھے. ایک یہ کہ یا تو وہ شخص ہے نا وہ دنیا فانی سے چلا گیا ہے یا وہ اپنے دین سے پھر گیا ہے. تو اس حوالے سے عوام کو بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اس طرح کے لوگ جو عوام میں نفرت پھیلانے کا کام کرتے ہیں تو اور یہ جیلسی فیکٹر جو ہوتا ہے اس کو ابھارتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے پارٹیاں جو بنی ہوئی ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی ڈونیشن ہے، اپنا اپنا چندہ ہے، اپنا اپنا انسٹیٹیوٹ ہے، تو اگر اس کے کوئی خلاف کوئی بولتا ہے یعنی تو وہ کہتے ہیں کہ نا یہ جی یہ فلانی پارٹی کا ہے اس لیے ہم نے اس کی کوئی صحیح بات ہے اس کو بھی نہیں لینا.
اس کی جو صحیح باتیں ہیں ہم نے اس کو نہیں لینا، کیونکہ یہ ہماری پارٹی کا بندہ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے بھی عوام کو محتاط رہنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ایمان و اسلام پر قائم رکھے، ایمان و اسلام پر موت عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اس فتنے اور فسادات کا جو ماحول ہے اس میں حق بات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔